اور اب کچھ خبریں شامل کریں بین الاقوامی دنیا سے۔ ایران کے صوبہ ہرمزگان میں امریکی فضائی حملوں میں مزید 3 افراد شہید اور 8 زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ ایران نے امریکی اور اتحادی اہداف کے خلاف متعدد جوابی کارروائیوں کا بھی اعلان کیا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہرمزگان کے ڈپٹی گورنر نے بتایا کہ امریکی فضائی حملوں میں 3 افراد شہید اور 8 زخمی ہوئے۔ اس سے ایک روز قبل بھی ہرمزگان میں امریکی حملوں کے نتیجے میں 8 شہری شہید ہوئے تھے، جن میں 4 خواتین، 2 معذور بھائیوں سمیت 4 مرد شامل تھے۔ چین میں عالمی مصنوعی ذہانت کانفرنس 2026 کا انعقاد۔ پاکستان بھی عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کے بانی ارکان میں شامل ہو گیا۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی رپورٹ میں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے 2026 عالمی مصنوعی ذہانت کانفرنس اور گلوبل اے آئی گورننس سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی میں جدت کے ایک غیر معمولی فعال دور میں داخل ہو چکی ہے، جس سے بے شمار مواقع پیدا ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی عالمی برادری کو نئے حکمرانی کے چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی ترقی اور عالمی گورننس کے حوالے سے چینی صدر نے 4 اہم اصول پیش کیے۔ پہلا کھلے پن اور باہمی فائدے پر مبنی تعاون ہے۔ دوسرا مصنوعی ذہانت کے محفوظ اور قابل کنٹرول استعمال سے متعلق ہے۔ تیسرا شمولیت اور تہذیبی تنوع کا احترام ہے۔ چوتھا عالمی اتحاد اور بہتر حکمرانی ہے۔ چینی صدر نے خصوصی طور پر گلوبل ساؤتھ ممالک کی صلاحیتوں میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کا شنگھائی میں قیام مصنوعی ذہانت کی ترقی کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ اگلے 5 برسوں کے دوران چین ترقی پذیر ممالک کے لیے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں 5000 تربیتی مواقع فراہم کرے گا۔ چین میں اس وقت ٹیکنالوجی سے جڑی مختلف جہتیں مسلسل سامنے آ رہی ہیں، جو چین کی معاشی سماجی ترقی کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر دنیا کے لیے بھی ثمرات لا رہی ہیں۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔